سینر صاحب، یہاں آپ کا اور پی ٹی آئی کا کے بارے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت بڑا اختلاف ہے. ان کی ڈائریکشن، ان کی سمت کچھ اور ہے، ان کی سوچ کچھ اور ہے، آپ لوگوں کی سوچ شاید کچھ اور ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ چیز حکومت کے مابین، کیونکہ حکومت کا کابینہ کا نہ صحیح، حکومت کا حصہ تو وہ بھی ہیں، سپورٹ تو وہ بھی آپ کو کر رہے ہیں، یہ چیز پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت بڑے ہرڈل کے طور پر آ سکتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے، جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ختم ہوئی تھی، جس کی یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، اور اس میں خالی ہم نے معافی نہیں مانگی تھی، پیپل پارٹی کے لوگوں نے بھی معافی مانگی تھی. دونوں طرف سے ہوا تھا تو سی او ڈی ہوا تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک بہتر دور تھا. 18ویں ترمیم بھی ہوئی اور بھی معاملات اچھے رہے. ان کے دور میں ہم نے نہیں چھیڑا، انہوں نے ہمیں نہیں چھیڑا. ایون ہم نے پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت گرا سکتے تھے، ہم نے نہیں گرائی، حالانکہ وہ سگنیٹری نہیں تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کے. پھر بھی تو بات یہ ہے کہ جو جماعت جب حکومت میں تھی تو اس کے ایم این ایز اور وزیر آ کے ٹی وی پہ بولتے تھے کہ 3 سے 4 ہزار بندے اگر اپوزیشن کے ہم مار دیں یا ان کو پھانسی دے دیں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ سب نے سنا ہے. یہ اس سوچ کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ سعودی عربیہ گئے تو انہوں نے وہ ہے نا کیا کہتے ہیں ڈی جی ایف آئی اے کا بیان بشیر میمن صاحب کا کہ کیا کارنامہ وہاں پہ انہوں نے ان کو بولا. تو یہ اس طرح کے تو لوگ ہیں. اور پھر جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 9 مئی والے معاملات پہ لوگوں کو چھوڑ دیں تو پھر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں گے پھر وہ دوبارہ ہوگا. لیکن اگر چھوڑتے نہیں جہاں ہیں تک عورتوں تو تگڑے کیسز بنا لیں. نہیں، کیس ٹھیک بننا چاہیے، کسی پہ غلط کیس نہیں بننا چاہیے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، کسی کی وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، کسی کی بھی. اور جو خواتین ہیں وہ یہ بات میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں کہ خواتین جو ہے ویسے بھی ہمارے معاشرے میں ان کے ساتھ بہتر، اگر وہ ہیں بھی تو ان کے ساتھ بہتر سلوک ہونا چاہیے. پی ٹی آئی نے آگے یہ خراب کیا ہے، یہ جو وکٹمائزیشن والا یہ سارا، یہ پی ٹی آئی کا شروع کرتا ہے سارا کچھ، اور اس کا جو ہے وہ ایک تسلسل چل رہا ہے. تو ہمیں یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ جھگڑا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 17 سیٹوں والی حکومت ہے، تو وہ جو 2018 کی آر ٹی ایس حکومت تھی اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو نہ گنے ہو. 2013 میں جب ہماری حکومت آئی، دونوں کو گن لیتے چلیں چھوڑیں. نہیں، میں آپ کو 2013 کی بات بتاتا ہوں نا، اس کے اوپر انہوں نے کتنے دھرنے کیا کچھ نہیں کیا. جب کیس سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کوئی سسٹمیٹک ریگنگ نہیں ہوئی 2013 میں. تو کس نے یہ ہائیبرڈ نظام کی بنیاد بوئی؟ عمران خان نے. اور آج اس کا پھل جو ہے وہ اڈیالہ میں بیٹھ کے کھا رہے ہوں. تو اب اگر وہ پھل کھانے کا ماضی قریب میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے. ماضی قریب میں نہیں، مستقبل قریب. سوری، مستقبل قریب. ماضی قریب میں تو ادھر ہی ہے. مستقبل قریب. مستقبل میں بھی، مطلب مستقبل میں کتنا؟ میرا نہیں خیال کہ اس سال وہ باہر آتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. ایک پورا سال؟ اس سال تو مشکل ہے. اور اس سے اگلا؟ دیکھیں اگلے سال میں حالات تبدیل جو ہے وہ پاکستان کے بھی اور دنیا کے جو ہے وہ بڑے تیزی سے ہو سکتے ہیں. دنیا کے کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھے کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کس طرف اشارہ کریں. دنیا کے حالات سے کیا مطلب ہے؟ امریکی انتخابات کی طرف تو نہیں آپ اشارہ کریں؟ ظاہر ہے، دیکھیں جو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے اور بھی معاملات ہیں، اس کو کوئی ڈینائی تو نہیں کر سکتا، لیکن ابھی نہیں نظر آ رہا. آپ لوگ کنٹینیوسلی الزام لگا رہے ہیں ویسے پی ٹی آئی پہ کہ ان کو بیرونی سپورٹ حاصل ہے. کوئی شواہد ہی لے ہیں؟ فورن فنڈنگ کے شواہد ہیں نا. نہیں، فورن فنڈنگ کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں رنجیت سنگھ کے اور امیتا شیٹی کے پیسے آپ کسی اور نے لیے ہوتے نا ابھی تک اس کو پھانسی لگ چکی ہوتی. یہ لے کے گھوم رہے ہیں اور یہ بھاشن دیتے ہیں باقی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. آپ شکایت تو نہیں کر سکتے. وہ ہم کہاں سے کریں؟ تو کورٹوں کا کام ہے. ہم نے تو نہیں سزا دینی کسی کو. سزا تو کورٹوں نے دینی ہے نا. ہم نے تھوڑی دینی ہے کہ کسی کو لا کے سزا دینے کا کام ہم شروع کر دیں. بات یہ ہے کہ یہ پروون ہے فورن فنڈنگ ان کے اوپر. یہ سائفر کا ڈرامہ کرتے ہیں اور اگلے سال امریکہ سے قرارداد بھی لے لیتے ہیں اپنے ہاتھ میں. یہ بھی ایک یونیک کیس ہے. آپ مجھے بتا دیں اگر کوئی اور کر سکتا ہے. جھگڑا صاحب اسمائل کر رہے ہیں. یہ کمال ہے. جھگڑا صاحب کو پتا ہے سارا گیم. ایسا نہیں ہے. جھگڑا صاحب آپ کو کیا گیم پتا ہے پہلے تو ہمیں بھی بتا دیں. وہ دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ اب آپ نے کہا مذمت نہیں، اب وہ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذمت کریں گے، ہم ذرا دھیمے انداز میں چلیں گے. اسد کیسر صاحب کہتے ہیں نو مذمت، اب مزاحمت چلے گی. کس قسم کی مزاحمت ہم نیئر فیوچر میں دیکھیں گے؟ میں تو بیرسٹر گوہر شریف انسان ہے. میں تو اسد کیسر صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ میرے خیال میں تھوڑا سا ٹائم آ گیا ہے کہ اتنے ٹائم میں جتنا ہاتھ بڑھایا ہے پی ٹی آئی نے، سیٹیں ہماری چوری ہوئی، سال انہوں نے ہم پہ زیادتی کی، جھوٹا بیانیہ ہم پہ بنایا،
اینٹی اسٹیٹ ہم کو قرار دیا, جیل میں عمران خان کو ڈال دیا, ان کے بیانیے کو پاکستان کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا. اور ابھی وہ انگریزی میں ایکسپریشن ہے, چونکہ ان کا نشان شیر ہے, کیچنگ اے ٹائیگر بائی دا ٹیل. وہ جب آپ شیر کو آپ نے دم سے پکڑا ہوا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ٹائیگر نہیں آپ کے ہوتا کہ ہوتے آپ ہیں کس جھگڑا طرف صاحب, ٹائیگر آپ کے ہوتے ہیں, تو یہ نہیں, نہ ہو ہم کون کیچنگ دا ٹائیگر بائی دا ٹیل الٹا پڑا ہو. لیکن یہ وہ جو ہے نا, ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے طریقے سے اپنی سیاست بچائیں, کیونکہ اگر کوئی اور سیاسی جو ہے وہ اختلاف یا کوئی سیاسی اپوزیشن ہو بھی نہ, جو یہ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں, عوام نے ان کا خود وہ حشر کرنا ہے. کہ آپ نے ابھی جو یہ برطانیہ میں الیکشن ہوئے اور وہاں پہ جو کنزرویٹو پارٹی کے ساتھ ہوا ہے مہنگائی کے بعد, تو وہ آپ بھول جائیں. مہنگائی پہ میں نے آنا جھگڑا صاحب سیکنڈ سیگمنٹ میں, لیکن مجھے فی الحال باجوڑ میں کے پی کے میں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کچھ اچھا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. آپ لوگ ضمنی انتخابات آ رہے ہیں, چوتھے نمبر پہ, ہاں دوسرے تیسرے نمبر پہ بھی نہیں ہے, چوتھے نمبر پہ ہیں. جی میں بلیک اینڈ وائٹ میں وہ یہ ایکسپلینیشن دے دیں گے کچھ. ہمارے ووٹرز کو ہماری ڈیسیژن میکنگ ٹھیک نہیں لگتی. یہ پی ٹی آئی کے ووٹر کی بھی جو ہے وہ بنیاد ہے, اور یہ جو ہے یہ خیبر پختونخوا کے پولیٹیکل کلچر کا بھی حصہ. تو ایک وجہ تو یہ تھی, یہ سیٹ شروع سے کنٹروورشل تھی پی ٹی آئی کے لیے, کیونکہ جو لڑکا جس کو شاید ٹکٹ دینا چاہیے تھا, ریحان زیب, وہ پھر بعد میں شہید ہوا, اس کو ٹکٹ نہیں دیا, پھر اس کے بھائی کو نہیں. آپ نے اس کی وفات کے بعد اس کے بھائی کو بھی محروم کر دیا. آپ نے ایک اور ڈائنامک ایٹ پلے. جی, جو لڑکا جیتا ہے وہ ہے اے این پی کا, لیکن اس کی سینسبلٹیز جو ہے نا وہ پی ٹی ایم سے ملتی ہے. اور اگر آپ فاٹا کا یہ پورا سٹرپ دیکھ لیں, اور جو ایک افسوسناک ڈیتھ ہوئی تھی ایک اور لڑکے کی, گلہ مند وزیر, اس کا جنازہ آپ دیکھ لیں. یہ جو حکومت ہے, دے آر لوزنگ ٹچ ود دا پیپل آف پاکستان. یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ, بالخصوص ان ایریاز میں جہاں پہ لوگوں پہ ایک ہاتھ ڈالنا چاہیے, ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہو. آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ کے پی کے کی گورنمنٹ نہیں منا پا رہی ان ایریاز کو, کیونکہ اب تو فیڈرل حکومت تو پیچھے رہ گئی نا, اب تو 18ویں ترمیم ہے, اب تو بہت ساری آپ کی ذمہ داریاں ہیں نا, ابھی ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگا. اگر یہ اتنا سیریس مسئلہ نہ ہوتا, جب وہاں کے لوگ انگلی اٹھائیں گے تو وہ پھر صوبائی حکومت پہ بھی اٹھائیں گے, فیڈرل حکومت پہ بھی اٹھائیں گے. So you're saying both are failing. یہ ایشو بہت سیریس ہے, اس لیے آپ نے اس پہ موقع دیا تو بات کرنا ضروری ہے, کیونکہ فاٹا کے وہ لوگ ہیں جو 75 سال اگنور ہوئے. میرا خود اس ملک میں واپس آئے 6 سال ہوا ہے, لیکن میں نے فاٹا میں اور باقی پاکستان میں فرق دیکھا. آج یہ وہاں پہ آپریشن کرنے کے لیے تو تیار ہیں, نہیں, لیکن فاٹا کے لوگوں کو اور زیادہ فیس کرنے بھی نہیں دیا جا سکتا نا جھگڑا صاحب, کہ وہ بیچارے پھر دہشت گردی فیس کرتے رہیں, دہشت گردوں کو آنے نہیں دیا جا سکتا. وہاں افغانستان میں باقاعدہ طور پر افغان حکومت کے انڈر ٹی ٹی پی کو وہاں کے جو پراپر ٹریننگ دی جا رہی ہے, ٹریننگ کیمپس بنے ہوئے. میں اس ٹاپک پہ واپس آؤں گی, لیکن حسن صاحب اس ساری صورتحال میں ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ پالیٹکس ہماری اضطراب کا شکار ہی رہے گی, اور جب تک پالیٹکس اضطراب کا شکار رہے گی, وہ اب ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب جیل سے باہر بھی آ جاتے somehow the other, جو کہ افنان صاحب کہہ رہے ہیں 1 سال تک تو بالکل بھی نہیں, لیکن اگر باہر بھی آ جاتے تب بھی ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا؟ دیکھیں, یہ چیز تو نہ افنان صاحب کو پتہ ہونی چاہیے, نہ مجھے پتہ ہونی چاہیے کہ وہ اندر کتنی دیر تک رہیں گے. عدالتوں کا کام ہے. ہم ابھی یہی تو بات میں ابھی کر رہا تھا کہ جب تحریک انصاف کا دور تھا تو ان کے وزراء ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ اس ہفتے فلاں فلاں گرفتار ہو جائیں گے اور ہم نہیں چھوڑیں گے. بھائی, ہم اگر انہی کو ریپیٹ کریں گے تو مناسب نہیں ہے. یہ اس وقت بھی غلط تھا, یہ آج بھی غلط ہے.